یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، لیکن وہ فضول ہی گھبراتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فضول گھبراتے ہیں. ہاں آگے. وہ زرخیز کرتا ہے، وہ ذخیرہ کرتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ پیسوں کا ذخیرہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں یہ بھی دولت اکٹھی کر لوں، یہ بھی دولت اکٹھی کر لوں. یہاں سے بھی بے ایمانی سے دولت کو اکٹھا کرتا رہتا ہے. لیکن خداوند کا بندہ کہتا ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے، وہ دولت کو اکٹھا کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا. اکٹھی تو کرتا ہے، لیکن اکٹھی کرنے کے بعد جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا، اس کے بعد اس دولت کو کون لے گا، اس سے وہ واقف نہیں. کلام مقدس ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا ہوں، جاگیں، ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے اوپر سے گرد جو ہے اس کو کیا کریں، اس کو جھاڑ دیں. گرد کون سی ہے؟ ایسی گرد کہ ابلیس نے ہمارے کانوں کو بند کر رکھا ہے، ہمارے دل کی آنکھ کو بند کر رکھا ہے، تاکہ خدا کے جلال کی روشنی ان تک نکالیے. پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام 2 کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا خط، اس کا چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 4 تلاوت کریں گے کہ اس جہان کے خدا نے ہمارے اوپر گرد کیسے ڈالی ہوئی ہے. ہاں جی پڑھیے ذرا جلدی سے نکالیے. سنیے، سماعت فرمائیے پاک کلام کی شہادت کو، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان کے دلوں تک نہ پہنچے. اس جہان کے خدا نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہماری عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، تاکہ یہ سوئے ہی رہیں، یہ جاگے نہ، یہ اپنے اوپر سے گرد نہ جھاڑ دیں، یہ کہیں اٹھ کر بیٹھ نہ جائیں، کہیں یہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے نہ چلے جائیں، کہیں یہ خدا کے پاک کلام کی صبح اٹھ کر تلاوت نہ کرنی شروع کر دیں. ابلیس نے ہماری عقلوں کو اندھا کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جاگ، اور اپنے اوپر سے گرد جو ہے اس کو جھاڑ دے. یاد رکھیں، جو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا، اس کو کہتے ہیں اناز پوریو. کیا کہتے ہیں؟ اناز پوریو. اس کا جو مطلب ہے اناز پوریو کا، وہ ہے کہ یعنی بجھی ہوئی آگ کو پھر سے بھڑکانا، بجھی ہوئی آگ کو پھر سے بھڑکانا. کوئلہ آپ نے دیکھا ہے؟ کوئلہ جب جل رہا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ سوا آ جاتی ہے نا، اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے. جب گرد آ جاتی ہے تو اس کی روشنی باہر نظر
نہیں آتی، لیکن اس کے اندر روشنی ہے، شعلہ اس کے اندر ہے۔ اگر گرد کو اوپر سے پیچھے ہٹا دیا جائے تو دوبارہ وہی شعلہ جو ہے، وہی کوئلہ جو ہے، وہ دوبارہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے قریب اگر بہت سارے کوئلے لا کر رکھ دیے جائیں تو وہی کوئلہ جو ہے وہ بہت سارے کوئلوں کو سلگانے کا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا ان کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اٹھ جاگ اور اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑ دے۔ اور جب تو اوپر سے گرد کو جھاڑے گا تو تیرے اندر سے خدا کا کلام تجھ میں سے ظاہر ہوگا۔ جب تو خدا کے خادموں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، جب تو خداوند کی آواز کو سننے کے لیے خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں بلائے گا، تو پھر وہی جب گرد کو جھاڑ دیا جائے گا تو شعلہ بیدار ہو جائے گا، شعلہ بیدار ہو جائے گا، اور بیداری کے ساتھ خدا کے کلام کو وہ سیکھے گا اور بہت سارے لوگوں کو سکھانے کا سبب بنے گا۔ ایک اگزامپل میں بتاتا ہوں کلام مقدس میں سے، یعنی کہ آپ اس بات سے بڑے اچھی طرح بخوبی واقف ہیں، آپ کلام مقدس کو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ مصرف بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنی دولت، اپنی ساری ضرورت کی چیزیں لے کر اپنے گھر سے وہ دور چلا گیا۔ جب دور چلا گیا تو برگشتگی کی حالت میں چلا گیا اور خدا کے کلام کی طرف سے وہ سو گیا۔ لیکن جب ساری دولت لٹ گئی، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، مال و دولت لٹا بیٹھا، جو ساتھی دوست تھے وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، اب کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس نوکر کی حیثیت سے اس کے سور چراتا تھا۔ کیا چراتا تھا جی؟ اور سور جو ہے ایک گندگی کی علامت ہے۔ سور جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک گندگی کی علامت ہے، اور انہی کی بچی ہوئی چیزیں جو وہ کھاتے تھے ان میں سے ہی وہ کھاتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کو ہوش آ گیا، ایک دن وہ بیدار ہو گیا، اور جب بیدار ہوا اپنے اوپر سے اس نے گرد کو جھاڑا اور اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں اتنے نوکر ہیں، اتنے اس کے ملازم ہیں، اتنی اس کے پاس دولت ہے، اتنی اس کے پاس عزت ہے، تو میں بھی اپنے باپ کے گھر میں چلا جاتا ہوں اور اپنے باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب میں تیرا بیٹا تو نہیں کہلا سکتا، مگر تو مجھے اپنے نوکر کی طرح جان کر ہی تو مجھے اپنے گھر میں رکھ لے، کیونکہ بیٹے کا حق تو میں کھو بیٹھا تھا۔ ایک دن اس کے اوپر سے اس نے گرد کو جھاڑا اور بیدار ہوا، اس کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں، اور وہ اپنے باپ کے گھر میں آیا۔ لیکن اس کا باپ جو تھا وہ ہر وقت اس کی راہ دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میرا بیٹا آج ہی واپس آ جائے، شاید میرے بیٹے کو آج ہی ہوش آ جائے، جو بے ہوشی کی حالت میں سویا ہوا ہے، شاید آج ہی یہ جاگ جائے۔